تو آج کی بھی جو ہماری پریس کانفرنس ہے وہ معیشت سے ریلیٹڈ ہے اور فوکس معیشت ہوگا. اور اس میں جو یہ پریس کانفرنس اس لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ 27ویں ترمیم کی جو بات ہو رہی ہے اس میں 27ویں ترمیم میں میں صرف معیشت کے حصے تک جو ہے محدود رہوں گا، اور وہ ہے NFC، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ شاید NFC میں جو ہے صوبوں کی جو پروٹیکشن ہے اس کو ختم کیا جائے گا. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی چیز پہ ڈیبیٹ بری چیز نہیں ہے. اگر حکومت کے پاس ویلڈ پوائنٹس ہیں اور اس میں ڈیبیٹ ہے اور ملک کے لیے بہتر ہے تو اس پہ ڈیبیٹ کی جائے، بات کی جائے، نقطہ نظر لیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بندے جو ہے نا اہل کرا کے اپنے تو تھرڈ کرا کے جو ہے جو دل چاہے پورا کروا لیں. تو میں ایک آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک پکچر رکھنا چاہتا ہوں. کہا یہ جاتا ہے کہ جی سارا کچھ صوبے لے جاتے ہیں اور وفاق کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. اور اس میں جو ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ 57.5% جو ہے جو حکومت ٹیکس جمع کرتی ہے وہ صوبوں کے پاس جاتا ہے، اور 42.5% تو نہیں، 41.5% جو ہے کیونکہ 1% وار اینڈ ٹیرر کا ہے وہ وفاق کے پاس جاتا ہے. تو وفاق اس کا رونا روتی ہے کہ جی ہمارے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، قرض بھی ہم نے اتارنا ہے، سارا کچھ ہم نے اتارنا ہے. تو آج میں کچھ سوالات وفاق کے لیے اور سب کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ اس ترمیم سے پہلے اس ڈسکشن میں کیا چیزیں اہم ہیں. زیادہ دور نہ جائیں. اس سال کا بجٹ جو ہے حکومت کی ٹیکس محصولات حکومت نے رکھے ہوئے 14,131 ارب روپے ٹارگٹ. 131 ارب. پھر جو یہ اس میں سے 57.5% صوبوں کو جاتا ہے اور 42.5% حکومت کو جاتا ہے. پھر ایک بہت بڑی رقم ہے جس کو پورا کا پورا 100% وفاق اپنے پاس رکھتی ہے، وہ ہے نان ٹیکس ریونیو. اس میں ہے 5,147 ارب روپے. تو وفاق کی جو اس سال کی آمدنی جو انہوں نے تخمینہ لگایا ہے، جو کبھی بھی آمدنی پوری نہیں ہوتی لیکن تخمینہ ان کا ہے 19,278 ارب روپے اس سال ان کی آمدنی ہے. اس میں صوبوں کو انہوں نے جو ہے 8,200 ارب دینے، تو وفاق کے پاس 11,072 ارب روپے بچیں گے. تو جو وفاق یہ کہتی ہے کہ ہمیں 41.5% ملتا ہے، اس میں سراسر جسے کہتے ہیں انٹلیکچولی ڈس آنیسٹی ہے. یہ 5,147 ارب جو نان ٹیکس ریونیو کے ہیں وہ بھی وفاق کے پاس جاتے ہیں. اب وفاق کا خرچہ کتنا ہے؟ وفاق کا خرچہ ہے اس سال 17,593 ارب روپے. اس 17,593 ارب میں اصولی طور پہ تو ترقیاتی اخراجات 20% ہونے چاہیے تھے، 20 نہیں تو چلے 15% ہونے چاہیے تھے، 15 نہیں تو 10% ہونے چاہیے. ترقیاتی اخراجات جو ہیں ان کے 1,000 ارب ہیں، جس کی کل خبر آئی ہے کہ وہ بھی 700 ارب کر دیے جائیں گے کیونکہ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اندازہ لگائیں کہ جو دعوے کرے جا رہے ہیں کہ ہماری معیشت بڑی زبردست ہو گئی ہے، سمت صحیح ہو گئی ہے، 17,600 ارب میں سے 1,000 ارب روپے اگر وہ بھی احسان ہوگا ان کا ترقیاتی اخراجات میں خرچ کیے، تو پیسے کدھر جا رہے ہیں؟ پیسے جناب جا رہے ہیں سود کی ادائیگی میں. 8,207 ارب روپے. یہ شرح سود 22% سے 11% آنے کے بعد یہ 8,200 پہ آئے ہیں. پچھلے سال جب 20% سود تھا تو 8,900 ارب، یعنی کہ آدھا سود ہو گیا شرح سود، لیکن سود کی ادائیگی جو ہے وہی 8,200 ارب. یہ صوبوں کو، تمام صوبوں کو ملا کے اتنی رقم دی جاتی ہے جتنی آپ سود میں ادا کریں گے. پھر ڈیفنس، جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان ڈیفنس میں اخراجات کم دے رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی سود، 50 ارب روپے سال ڈیفنس میں. پھر اس کے بعد ایک اور ہے پینشن. اگر آپ دیکھیں چاروں صوبوں کو اور وفاق کو تو سب سے کم ملازمین کس کے پاس ہے؟ وفاق کے پاس ہے. لیکن جو وفاق کا پینشن کا اس سال کا بل ہے وہ 1,055 ارب روپے. 1,055 ارب. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وفاق کے امپلائیز اور سیکیورٹی فورسز کی پینشن بھی الگ ہو گئی ہوئی ہے. تو یہ ڈیفنس کا ایک ایکسپینڈیچر وفاق میں. اب اس کے علاوہ وفاق جو ہے 1,928 ارب روپے کی گرانٹس بھی دے رہا ہے. بھائی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ گرانٹیں کیوں بانٹ رہے ہیں؟ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ گرانٹس کو کنٹرول کریں. سبسڈی کی مد میں 1,186 ارب روپے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اپنی حکومت، یہ سول گورنمنٹ چلانے کے لیے ان کو 971 ارب روپے چاہیے. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا، اور ایمرجنسی کے لیے بھی انہوں نے 390 ارب رکھے ہوئے. وہ ایمرجنسی یہی ہوتی ہے
اینڈ میں ایم این ایس کو ڈیولپمنٹ فنڈ ادھر ادھر جو ہے ہاں 389 بلین. اب کہنے کا مطلب یہ ہے یہ کل ملا کے ان کا خرچہ بنتا ہے 17,573 ارب روپے. 11,000 ایک صوبوں کو دینے کے بعد ان کے 11,072 ارب بچ جاتے ہیں اور خرچہ 17,000 ارب, یعنی 6,000 ارب روپے کا ان کا خسارہ ہے. اب مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ یہ اتنی بڑی آمدنی اپنی 11,000 ارب, آج آپ کہتے ہیں کہ جی ہم صوبوں کا شیئر کاٹنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے خرچے زیادہ ہیں. آپ کا تو پیٹ بھرنا ہی نہیں ہے. آپ کی ایک غلط پالیسی جو ہے ملک کے لیے جو زہر قاتل بن جاتی ہے. میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ 2015 میں جو آئی پی پی کی پالیسی لائی گئی تھی, چائنیز آئی پی پی جو لگے, اور اس میں کسی کا باہر کا قصور نہیں ہے. میں ابھی واپس سے بولوں گا قصور ہمارا ہے. ہم نے جس طرح کا ایگریمنٹ کیا اس میں ہم 5,100 ارب روپے کی ادائیگی کر چکے ہیں, صرف اس میں ایک فیصلہ غلط. اب وفاق ایسی غلطی اگر بار بار کرتا رہے تو کیا مطلب ہے کہ وفاق پھر ہر دفعہ آئے گا کہ جی اب صوبوں کا ہم اس سال ہم نے 57.5 کیا تھا, اب ہم 55 کر رہے ہیں, اب ہم 50 کر رہے ہیں. تو یہ تو وفاق مجھے ایک بات بتا دیں کہ اس کا فیلئر جو ہے وہ عوام پہ کیوں آئے, صوبوں پہ کیوں آئے. دوسری چیز آپ کے سامنے ہے, میں نے ایک آئی پی پی کی بات کی, ایل این جی کا کتنا ڈھول پیٹا جاتا تھا, پاکستان میں سستی ترین ایل این جی آ گئی, یہ آ گئی, وہ آ گئی. کل کی خبر ہے 21 جہاز ای این آئی جو اٹلی کی شاید ایک کمپنی ہے ان کے ساتھ معطل کر دیے انہوں نے 21 جہاز کے جی ہمارے پاس گیس کی خریداری نہیں ہے, آپ مہربانی کریں اگلے 2 سال جو ہیں اس کو آپ ختم کر دیں. پھر قطر کے پاس وزیر اعظم صاحب پھر جا رہے ہیں ماشاءاللہ, کل یہ پرسوں آذربائیجان, تو قطر کے پاس جو ہے وہ جا رہے ہیں کہ 24 جہاز وہ بھی معطل کر دیں. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ معیشت کا جو حال کر دیا گیا ہے وہ جو ہے 24 جہاز, یعنی 21 اور 24 45 جہاز ایل این جی کے آپ کہہ رہے ہیں واپس کر دیں. اب ایل این جی کے جو جہاز واپس ہو رہے ہیں اس کی شرط پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ آپ یہ ہمیں نہ بھیجیں, اس کو عالمی مارکیٹ میں فروخت کر دیں, جو ہمارا آپ کا ریٹ طے ہوا ہے اس کا جتنا نقصان ہے ہم آپ کو بھریں گے. یعنی کہ فرض کریں کہ ہم نے جو $13.39 کے حساب سے جو لیا ہے, اگر عالمی مارکیٹ اس وقت $10 کی ہے تو $3 کا آپ بغیر گیس ادھر آئے وہ اس کا نقصان بھی ہم بھریں گے. اگر آپ ایسے معاہدے کرتے رہیں گے تو بھائی آپ کا زندگی بھر انشاءاللہ تعالی پیٹ نہیں بھرے گا. تو یہ جو 27ویں ترمیم میں یا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے, کیونکہ این ایف سی 11واں این ایف سی کا اجلاس جو ہے وہ اگست میں بلایا گیا تھا. اگست میں بلایا گیا, بعض صوبوں کی ریکویسٹ آئی کہ جی سیلاب کی پوزیشن ہے تو اس کو جو ہے آگے کر دیں. ہم چیخیں مار رہے ہیں گلا پھاڑ پھاڑ کے کہ جی آپ کریں, اس کو کریں, اس کو کریں. اب وہ جو ہے ابھی پچھلے ہفتے کہا گیا کہ 10 نومبر کو ہم کر دیتے ہیں, تو پتہ لگا کہ جی 10 نومبر کو بھی کسی نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے. ابھی وربلی 18 نومبر کی ایک تاریخ ہے جس پہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک طرف این ایف سی کا اجلاس ہے جس کو آپ نے 11واں بنا دیا گیا ہے, اور ایک طرف آپ یہ ترمیم کی بات کر رہے ہیں. تو یہ مطلب دس از ویری بیڈ سگنلز, یہ جو ہے اس سے گزارا نہیں ہوگا. پھر دوسری بات آپ کو میں نے بتایا, پچھلے 4 سالوں میں پاکستان نے 35,000 ارب روپے قرض لیا. اب 35,000 ارب روپے میں قرض لے کر اس میں سے ترقیاتی اخراجات میں 4,000 ارب بھی نہیں لگائے گئے. 31,000 ارب جو ہے یہی والے جو سود کی ادائیگی, فلاں کی ادائیگی, ہم یعنی کہ قرض لے رہے ہیں سود اتارنے کے لیے. اب یہ تو آپ قرض اور بڑھا لیں گے مستقبل میں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مواخذہ کس کا ہونا چاہیے؟ صوبوں کا آپ قرض کی بات کریں نا, میں اپنے صوبے کی بات کرتا ہوں. ہمارا 78 سال میں 775 ارب روپے قرض ہے, اور اس سال یہ جو ہے اس 775 ارب, اور صرف جب سے 18 مہینے سے میں آیا ہوں ہم نے 300 ارب روپے اپنی بچت کر لی ہے الگ سے. اگر میں اس سے مائنس کر لوں تو میں یعنی کہ اپنے جو پورے 78 سال میں ہم نے قرض لیے, صرف 1.5 سال میں ہم اس کا 40% جو ہے نا ہم نے اس کو سائڈ پہ جمع بھی کر لیا. جب ایک خیبر پختونخوا جیسا چھوٹا صوبہ یہ کام کر سکتا ہے تو وفاقی حکومت کیوں نہیں کر پا رہی؟ وفاقی حکومت کا آج جو قرض ہے وہ 78,000 ارب ہے, اور اگر اس میں لائبلٹیز ملا لیں تو 94,000 ارب ہو جاتا ہے. ابھی میں یہ ایس پی ڈی آئی نے جو ہے ڈیٹ پہ
وہ رکھی ہوئی تھی, وہاں پہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ یہ جو وفاقی حکومت کا جو قرضہ ہے یہ بھی صحیح نہیں دکھایا جا رہا, اور بہت سے قرضے چھپائے جا رہے ہیں, تو پاکستان کا قرضہ بھی بہت زیادہ ہے. اب بات ہوتی ہے ہماری, ایک ہم کہتے ہیں جی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. آپ کو میں ایک فگر بتا دیتا ہوں کہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نوٹ کیا ہے. پاکستان میں یہ جو پچھلے 3 مہینے یعنی کہ جولائی سے ستمبر میں ایف ڈی آئی آئی ہے 447 ملین ڈالر. کتنی آئی ہے؟ 447 ملین ڈالر. اور جو پروفٹ باہر گیا ہے اسی 3 ماہ میں وہ 751 ملین ڈالر گیا ہے. یعنی کہ آپ کے ملک میں جتنی بھی سرمایہ کاری جس کو ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی ویسے تو آتی نہیں ہے ہمارے ملک میں سرمایہ کاری, تو رکی گئی ہے, ایسی بری نظر لگی ہے کہ مطلب سرمایہ کاری کا تو تختہ ہی نکل گیا ہے. لیکن جو ہم جس کنڈیشن میں یا جن شرائط میں لاتے ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں آپ کو ٹیکس بھی معاف, آپ اپنی قیمتیں بھی لگائیں, آپ کی جتنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس سے دگنا آپ کا جو ہے پروفٹ اینڈ ڈیویڈنڈ ریپیٹریشن جو ہے پاکستان کا باہر جو ہے جا رہا ہے. پھر اس کے بعد روزانہ ہم اٹھ رہے ہیں, ایک نئی خبر آ رہی ہے, پروکٹر اینڈ گیمبل سے شروع ہوئی بات کہ جی پروکٹر اینڈ گیمبل چلا گیا. پھر ابھی ایک ہفتے پہلے ہم نے ایکزو نوبل کی سنا کہ ایکزو نوبل پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے. اب آج یہ آ رہا تھا جس پہ ہم بڑی باتیں کر رہے تھے, یہ التھانی گروپ جو ہے قطر والا, وہ بھی آج وہ کہہ رہا ہے کہ جی $2 ارب کی وہ بھی اپنی سرمایہ کاری جو اس نے پاور پلانٹ میں لگائی ہے وہ اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے. کل کی خبر ہے کہ آپ وہ دیکھ لیں کہ آپ کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ آپ کی برآمدات وہیں پہ $2.8 ارب اور آپ کی درآمدات جو ہے $6 ارب پہ چلی گئی ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو ہمارے جو کل 7 وزیر بیٹھے تھے وہ کیا بتانے کے لیے بیٹھے تھے. کوئی ان کے پاس, انہوں نے کہا, ایک میں نے بات سنی تھی اڑتے اڑتے کہ جی دیکھیں آئی ایم ایف کا جو ہے سٹاف لیول ایگریمنٹ ہونا جو ہے وہ نشاندہی کر رہا ہے کہ جی ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں. آئی ایم ایف آپ ساروں کو پتا ہوگا کہ 5 اکتوبر کا جا چکا ہے, سٹاف لیول ایگریمنٹ بالکل اعلان ہوا ہے. آج 3 ہفتے ہو گئے یا چوتھا, بلکہ اب تو 4 ہفتے ہو گئے, ٹھیک ہے نا, 14, ابھی تک جو ہے بورڈ کی میٹنگ کی اناؤنسمنٹ نہیں آ رہی. وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک شاید ہماری قسط جاری ہو جائے گی. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ یہاں پہ بہت سارے اس کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے, ان کو پتا ہے کہ ایک رپورٹ جو ہے انہوں نے جو کرپشن والی تھی, اس کا نام میں بھول گیا ایک دم, وہ شائع کرنی تھی, جو آئی ایم ایف نے ڈرافٹ دیا تھا اس کو شائع نہیں کیا جا رہا. اور چند ایک اور چیزیں ہیں, وہ ڈیٹا بھی دیکھ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کی قسط بھی ابھی تک رکی ہوئی ہے. پھر آپ اگلی چیز پہ آ جائیں, ٹیکس ٹارگٹ. 300 ارب روپے سے آپ کا ٹیکس جو ہے محصولات کم ہوئی ہیں. اب اس کو کور کیسے کیا جا رہا ہے کہ جی سوشل میڈیا میں بتائے جا رہے ہیں کہ فلاں انفلوئنسر جو ہیں وہ 14 ٹرپ مار کر آئی تھی, تو وہ جو ہے انہوں نے جو ہے نا اپنی آمدنی 50 لاکھ دکھائی, 1 کروڑ دکھائی. او بھائی آپ نے 300 ارب روپے جمع کرنے ہیں, آپ جو ہے ایک انفلوئنسر کے 14 مطلب ٹرپ بتا رہے ہیں. مطلب آپ سوچیں کہ ہیلے بہانے ہم کیسے کیسے نکالے جا رہے ہیں بار بار. پھر یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں جو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا, شرح سود. اب اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ جی شرح سود جو ہے 11% ہے, مہنگائی جو ہے آپ کی 6.2% ہو گئی ہے. مہنگائی میں اگر آپ آئٹم دیکھیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یہ مہنگائی 6.2% ہے یا کچھ اور ہے. چینی کی قیمت خود جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ 1 سال میں 42% بڑھی ہے. ٹماٹر کی قیمت یہ بتا رہے ہیں 31% بڑھی ہے. آٹے کی قیمت 19% بڑھی ہے. پیاز کی قیمت 20% بڑھی ہے. بیف کی قیمت 13% بڑھی ہے. گھی کی قیمت 12% بڑھی ہے. گیس کی قیمت 30% بڑھی ہے. یہ پچھلے جمعے کے سینسٹیو پرائس. سینڈل عورتوں کی 55% بڑھی ہے. اس پہ تو کم از کم رحم کر لیتے, ان کو تو تھوڑا سا ریلیف دے دیتے. سب سے زیادہ جو قیمتیں عورتوں کی سینڈل کی 55% بڑھی ہے. تو مہنگائی جو ہے یہ کہتے ہیں 6.2% ہے. اسٹیٹ بینک اس کو 11% پہ لے کے بیٹھ گیا ہے. اسٹیٹ بینک اس کو نیچے نہیں کرتا. پھر آپ عالمی ادارے آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے عالمی اداروں نے سب نے آپ کی گروتھ ڈاؤن گریڈ کر دی ہے.
2.7 سے 3% کے درمیان آپ کی گروتھ رن ریٹ کر دی ہے. اور ورلڈ بینک نے تو مطلب اس دفعہ جسے کہتے ہیں وہ مذاق میں دوستوں میں کہتے ہیں انت مچا دی ہے. تو ورلڈ بینک نے تو انت مچا دی ہے کہ پاکستان، اور اس نے اس دفعہ ٹائٹل دیا ہے کہ پاکستان اتنا گرو نہیں کر رہا کہ وہ جو ہے اپنی لیبر فورس کو وہ جو ہے وہ کر سکے، ایڈجسٹ کر سکے. 18 لاکھ سے زیادہ ہر سال نئی لیبر فورس میں لوگ ایڈ ہو رہے ہیں. اس پہ اب وزیر اعظم صاحب نے ایک پھر کمیٹی بنا دی، اور وہ اب وہ 8 کوئی کمیٹیاں انہوں نے بنا دی ہیں جو ان کو مشورہ دیں گی کہ جی ٹیکس کتنا کم کیا جائے. ٹیکس کی شرح بھی بتائی جا رہی ہے کہ 29% سے 25% کر دیں گے، 45% سے 25% کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن IMF سے اجازت لیں گے. بھائی آپ کو IMF نے کہاں سے اجازت دینی ہے؟ ایک طرف آپ IMF کو کہہ رہے ہو، جس میں آپ نے کہا کہ 1100 ارب روپے اگر ہم یہ ٹیکس کم کرتے ہیں تو ہمارے کم ہو جائیں گے. ایک طرف آپ IMF کو ابھی بول یہ رہے ہو جو کل کی پریس کانفرنس میں کہ جی وہ جو 200-300 ارب روپے شارٹ فال ہے وہ ہم آگے جا کے کور کر لیں گے. تو اپنے آپ کو ہی ہم دھوکے پہ دھوکہ دیے جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے بالکل جسے کہتے ہیں کہ اپنی جسے کہتے ہیں کہ جو غیر یقینی صورتحال کا شکار ہونا شروع ہو گیا ہے. تو جو بیسک میرا مقصد تھا آج کا جو پریس کانفرنس کا وہ یہ تھا کہ جو NFC میں حکومت کے پاس جو ہے پہلے 57.5% نہیں آتے، نان ٹیکس ریونیو میں جو 5200 ارب روپے ہیں وہ بھی ان کے پاس آتے ہیں اور وہ 100% رکھتے ہیں. اور حکومت نے جان بوجھ کر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگایا جو آج میرے خیال سے شاید 80 روپے لیٹر کے قریب ہو گیا ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ. PTI کے دور میں وہ 20% تھا. صرف اس سے ہی 1,500 ارب روپے جو ہے حکومت کی آمدنی ہو رہی ہے. 3,500 ارب پچھلے سال اسٹیٹ بینک کا پروفٹ وہ بھی حکومت کی جیب میں جا رہا ہے. یہ تمام جو پیسے ہیں اس کے باوجود حکومت کہتی ہے کہ جی وفاق کے سارے پیسے جو ہیں صوبے لے جاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. وفاق کی اپنی غلطی ہے. مجھے ایک بات بتا دیں کہ آپ نے ابھی تک کتنی پرائیویٹائزیشن کی ہے؟ یہ 3.5 سال گزر گئے. PIA کو ایک ہی ہر 2 دن بعد کہ جی دسمبر، اکتوبر، نومبر کتنی آپ کی پرائیویٹائزیشن میں زیرو آمدنی. پھر آپ نے جو پراپرٹی ٹیکسز کو جو اتنا اوپر بڑھا دیا اس سے صوبے بھی افیکٹ ہو گئے. ملک میں پراپرٹی ٹرانزیکشنز ہی نہیں ہو رہی، اسٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ ان ساری چیزوں میں. ایک زمانہ تھا جب میں نے کام شروع کیا تھا تو ایک زمانے میں حکومت کی سب سے بڑی آمدنی ہوتی تھی ڈیویڈنڈ اینڈ پروفٹس پبلک سیکٹر انٹرپرائزز سے. آئل اینڈ گیس کے علاوہ آپ کا کوئی سیکٹر پروفٹ ہی میں نہیں رہا. تمام کے تمام آپ کی ڈیویڈنڈ انکم بھی گئی. پھر آپ کمرشل بورنگ میں اورنگزیب صاحب کو آئے ہوئے بھی 19 مہینے ہو گئے. وہ ایک پانڈا بانڈ ہی ابھی تک کر رہے ہیں. نہ آپ یورو بانڈ، آپ کہتے ہو آپ کی ریٹنگ صحیح ہو گئی ہے تو نہ آپ کی جو ہے یورو بانڈ کر رہے ہیں آپ، نہ آپ سکوک بانڈ کر رہے ہیں. وہ ایک پانڈا ہے وہ بھی ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچا ابھی تک، ٹھیک ہے، نہ شاید اللہ کرے ہو جائے. یہ تمام چیزیں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہے. بھائی IMF کا آخری پروگرام آپ کا کس طریقے سے ہے؟ IMF کا آخری پروگرام یہ جو آپ ہر سال سعودی عرب سے ابھی پھر $3 ارب کا رول اوور لیں گے، UAE سے $2 ارب کا رول اوور ہے، چائنا سے $4 ارب کا رول اوور ہے. آپ ایک پیسہ اپنا قرض کا نہیں اتار پائے ابھی تک کہیں سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انشاءاللہ ہمارا IMF کا آخری پروگرام ہوگا. اب کل کسی نے نیا شوشب، پہلے ہمیں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں $5,000 ارب کی معدنیات ہیں. کل کسی نے کہہ دیا تربیلا ڈیم کے اوپر جو ہے نا ادھر اس کی مٹی میں $600 ارب کا سونا پڑا ہوا ہے. تو جو ہے نئی کہانیاں، نئی باتیں. 34 ٹرپ ہمارے وزیر اعظم کے ہو گئے ہیں، 35واں ٹرپ پرسوں پھر وہ آذربائیجان 7-8 تاریخ کو جا رہے ہیں. تو میں صرف اس میں ایک بات جو میرا مشاہدہ ہے کہ یہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں جس کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں، نمبر 1 یہ جو ہے اس سے زیادہ ہم پروفٹ اینڈ ڈیویڈنڈ ریپیٹریشن کر رہے ہیں. خود اورنگزیب صاحب نے کل پریس کانفرنس میں کہا کہ $4 ارب کی سالانہ پروفٹ اینڈ ڈیویڈنڈ ریپیٹریشن ہوتی ہے. اور آپ پچھلے سال آپ کا FDI میں ٹوٹل اماؤنٹ کتنا آیا ہے؟ $1.8 بلین. تو آیا ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جہاں ہم بار بار جا رہے ہیں FDI مانگنے کے لیے، آیا یہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے کہ بھی نہیں ہے؟ آخری چیز یہ، پھر اس کے بعد میں 1-2 منٹ آپ کے جو ہے نا خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کروں گا.
آخری چیز یہ کہ یہ جو NFC ہے اس پہ سب سے پہلے جو ہے 7واں NFC اس کو کریکٹ کیا جائے اور جو مرج ایریا کو جو ہے پہلے مرج اس کو جو ہے شامل کیا جائے. اس کے بعد ورٹیکلز پہ پہلے بات ہوئی جائے کہ یہ آیا حکومت کو 42.5% دینا چاہیے یا مزید کم کرنا چاہیے, کیونکہ حکومت کوئی ادارہ اپنا ٹھیک نہیں کر سکی ابھی تک, اور سبسڈیز بھی بڑھا رہی ہے, سرکولر ڈیٹ بھی بڑھا رہی ہے, اور اس کے بعد حکومت کہہ رہی ہے کہ مجھے جو ہے تعلیم بھی دے دو, مجھے جو ہے پاپولر ویلفیئر بھی دے دو, مجھے یہ بھی دے دو. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنا فٹ پرنٹ کم کرنا چاہ رہے ہیں, دوسری طرف یہ جو ہے نیا شوشہ آپ نے چھوڑ دیا. ہم نے جو ہے ابھی پچھلے دنوں جو ہے وزیر اعظم کی قیادت میں جو ہے میٹنگز ہوئی تھی, جس میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو جو ہے ایز اے نمائندہ گیا تھا. اس میں ایک افغان ریپیٹریشن کی بات ہوئی تھی اور ایک ویٹ پالیسی کی بات ہوئی تھی. تو میں ویٹ پالیسی کا آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے سال IMF نے جو کہا تھا کہ صوبے جو ہے ویٹ پروکیورمنٹ نہیں کر پائیں گے, ہماری حکومت اتنی نکمی ہے کہ وہ بھی نیگوشیٹ نہیں کر پائے تھے. اس میں جو ہے خیبر پختونخوا سے ہم نے IMF کو بولا کہ جی ہمارا مسئلہ فوڈ انسیکیورٹی کا ہے, خیبر پختونخوا میں ہم گروور کے لیے جو ہے سپورٹ پرائس نہیں دیتے, ہم جو ہے 55 لاکھ ہماری ضرورت ہے اور 15 لاکھ ہم پیدا کرتے ہیں, تو ہمیں تو پروکیورمنٹ کرنی ہے. وہاں پہ جا کے IMF کے ذہن میں بات آئی اور IMF نے اب حکومت کو الاؤ کر دی ہے کہ اگلے سال وہ جو ہے ویٹ پروکیور کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آئین توڑنا ہمارے لیے جو ہے نا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ مشغلہ بن گیا ہوا ہے. آرٹیکل 151 کہتا ہے کہ پورے ملک میں گڈز کی سپلائی جو ہے کوئی روک نہیں سکتا. پنجاب مسلسل جو ہے گندم کی سپلائی روک رہا ہے, اور ہمارے صوبے میں پنجاب سے آٹا آتا ہے. پورے پاکستان سے 400 روپے 20 کلو کا تھیلا پشاور میں مہنگا ہے. وزیر اعظم صاحب کو میں نے اس میٹنگ میں کہا کہ CPI تو پورے ملک کی ہوتی ہے, اگر ایوریج CPI جب پشاور میں ریٹ آئے گا تو اوپر جائے گا تو شرح سود تو آپ کو خود بڑھانا پڑے گا. تو اس پہ انہوں نے یہ بات بولی بھی اس ہائیسٹ فورم میں کہ جی اس ملک میں پابندی نہیں ہے, لیکن ہمیں دن کا 14,500 ٹن آٹا چاہیے ہوتا ہے, 2,000 ٹن مل رہا ہے. اور وہاں پہ جو ہے دکانداری چلی ہوئی ہے, جو وہاں پہ چیک پوسٹوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیسے بھی لے رہے ہیں, اور جو ہے عوام آخر میں اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ جیسے میں نے کہا کہ ہم آئین کی جب جو ہے نا اپنی وہ ہوتی ہے تو ہم آئین کرتے ہیں, جب ہم دوسرے کی باری ہوتی ہے تو اس کی آئین کی بات ہی نہیں کرتے. خیبر پختونخوا کو آپ کو میں بتاؤں کہ NFC کے تحت جو حکومت نے ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا پچھلے 4 ماہ میں 65 ارب روپے ڈویزیبل پول میں بھی کم دیے, 65 ارب روپے. اب ادھر حکومت دکھائے گی کہ جی میرا پرائمری سرپلس اتنا اچھا ہو گیا, دوسروں کے پیسے روکے ہوئے. فاٹا جو مرج ایریا ہے جس کو ویسے ہی آپ نے حق نہیں دیا, اس 4 ماہ میں 2 قسطیں آ جانی چاہیے تھی ADP کی اور AIP کی. 65 ارب روپے پورے سال کے رکھے ہوئے تھے, 39 بلین روپے ہمارے ڈیو بنتے ہیں, وہ ہمیں اس کی 1 روپیہ ابھی تک نہیں دیا. یہ کون سی معیشت کی سمت ہے؟ اور ہم بذات خود میں نے وزیر خزانہ اب تک کیونکہ وفاق پیسے نہیں دے رہی 28 ارب روپے اپنی جیب سے دے چکا ہوں ان 4 ماہ میں. ابھی میں اندر آیا ہوں تو ہمارے ہوم سیکرٹری نے یہ بولا ہے کہ سر فیڈرل تو IDPs کے پیسے نہیں دے رہی, بنو اور ادھر جو ان کے کیمپس ہیں آپ فوری طور پہ پیسے ریلیز کریں ورنہ وہ بھی دھرنا دے دیں گے اور یہ دے دیں گے. مہینے کا 40 کروڑ پہ میں اس کا دے رہا ہوں, 5 ارب روپے جو وفاق کی ذمہ داری ہے وفاق اس کو بھی نہیں دے رہا. تو یہ اوور آل ہے. باقی یہ کہ میں صرف آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ پنجاب کا وہ جو ایک فلڈ کا سروے ہونا تھا اور اس فلڈ کے سروے کے بعد جو ہے ان کو پیسے ملنا شروع ہونے تھے, وہ مل گئے کہ نہیں ملے؟ ہم پہ تو بڑی انگوٹھا رکھا ہوتا ہے کہ جی وہاں پہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا. تو وہ جو بڑی بڑی باتیں تھی کہ ہم اپنے وسائل سے یہ پوری کریں گے چیزیں, اس کا بھی ایک سوال آخری سوال تھا. باقی یہ کہ ہماری صوبائی حکومت ماشاءاللہ جو ہے جو پچھلی حکومت ختم ہوئی تھی آن ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ علی امین صاحب کی تو 280 ارب روپے کا ہمارا سرپلس تھا, اور سرپلس بول رہا ہوں ہمارے پاس پیسے تھے. جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا تو صرف 20 سے 25 ارب روپے تھے. ہم نے اپنے آپ کو فسکلی ڈسپلن کیا اور ہم نے یہ موقع نہیں دیا کہیں سے بھی کہ وفاق ہمیں یہ کہے کہ جی ہم ان پہ بوجھ ہیں. وفاق ہمارا ناہندہ ہے اس وقت. اور دوسری بات یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو بار بار کہہ دیتے ہیں کہ جی IMF یہ انہوں نے یہ کر دیا.
آج کی تاریخ میں یہاں پہ بڑے انفارم جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں سارے آپ سارے، آج کی تاریخ میں جو نان کمپلائنس جو ہوئی ہوئی ہے وہ بھی پنجاب نے کی ہوئی ہے، اور اگلے سال کی بھی جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ پنجاب اور سندھ کی طرف سے۔ خیبر پختونخوا نے اپنا جو جسے کہتے ہیں کہ ایک نیشنل اسپرٹ کے طور پہ بھی اپنے آپ کو ڈسپلن رکھے، یہ تمام کوئی ہم سے اس چیز کے بارے میں شکایت نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی بہت بہت شکریہ، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو وہی تھی، این ایف سی میں سب سے پہلے ورٹیکلز ڈسکس ہونے چاہیے کہ 42.5% حکومت اس 42.5% کا حساب دے اور اس میں بتائے کہ اس کی کہاں کہاں کوتاہیاں ہیں، پہلے اس پہ بات کی جائے۔ دوسرا ہمارا جو ہے مرج ایریا کا جو ہمارا جو حق ہے آبادی کے حساب سے، اور ہمارا ابھی شیئر ہے 14.62%، وہ 19.62% ہوتا ہے، اس کو آپ کریں۔ اور آخری میں جب یہ این ایف سی کا خدا کے واسطے آپ اجلاس بلائیں، اور یہ جو 4 آپ نے جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آبادی، ریونیو کلیکشن، پھر اس کے بعد پاورٹی، اور چوتھا آپ نے ریورس پاپولیشن ڈینسٹی، یہ دنیا کے یہ جو ہے یہ چیزیں ختم ہو چکی ہوئی ہیں۔ اس میں آگے ڈسکشن کیا جائے، جو زیادہ فورسٹ لگائے گا، جو پانی کے ذخائر پہ کام کرے گا، جو آؤٹ آف سکول چلڈرن پہ کام کرے گا، ان کو آپ ڈیویڈنڈز دیں، بجائے یہ کہ آپ آبادی کے چکر میں جو ہے پیسے جو ہے ایک ہی جگہ دیے جائیں۔ اور ایک اور چیز، این ایف سی سے باہر بھی جو ہے چند ایک چیزیں ایسی ہیں جس کے بڑے صوبے بینیفیشری ہیں۔ سب سے پہلے فرٹیلائزر، 90% پاکستان کا فرٹیلائزر جو ہے سندھ اور پنجاب میں استعمال ہوتا ہے۔ فرٹیلائزر اس وقت سبسڈائز ریٹ میں دیا جاتا ہے، وفاق اس کی سبسڈی اٹھاتا ہے، اور وہ جو ہے اور وہ اچھی خاصی، آج گیس کا سرکولر ڈیٹ 4,000 ارب روپے کے اوپر ہے، اس کی جو ہے سستی کھاد دی جاتی ہے ان صوبوں کو، اور پھر جب وہ اپنی گندم پیدا کرتے ہیں تو وہ جو ہے الٹا ہماری گندم روک دی جاتی ہے۔ تو بہت ساری چیزوں کو وفاق کو جو ہے دیکھنا ہوگا کہ کون سی چیزوں میں کون سا صوبہ ایکسٹرا پیسے لے کے جا رہا ہے۔ اسی طرح بی آئی ایس پی ہے، 700 ارب میں سے 450 ارب سے زیادہ جو ہے پنجاب میں جا رہا ہے بی آئی ایس پی کا پیسہ بھی۔ تو ڈویزیبل پول کے علاوہ بھی آپ جو ہے بڑے صوبوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جو نیا این ایف سی ہے، اس میں آپ کے جو 2 صوبے جو دہشت گردی اور محرومی کا شکار ہے، اس کو آپ اسپیشل کنسیڈریشن سے دیکھیں۔ بلکہ یہ صرف 2 صوبے نہیں، میں کشمیر اور جی بی کے لیے بھی یہ بات کروں گا۔ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ان ساروں کو ایٹ پار ود دی 2 پروونسز بھی لے کر آیا جائے، اور بالکل منصفانہ طریقے سے اس پہ کام کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کو پتا ہے کہ آرٹیکل 160 کا 3A جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہر 5 سال کے بعد جب این ایف سی دیا جائے گا تو اس میں پروونسز کا جو کوٹا ہوگا اس کو ڈکریز نہیں کیا جائے گا بلکہ انکریز کیا جائے گا۔ اب جو بات ہو رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا بلاول نے جو ٹویٹ کیا اس میں کیٹاگوریکلی مینشن ہے کہ این ایف سی کا جو ہے وہ اس میں بات چیت ہوگی۔ اگر فیڈرل کی طرف سے یہ پرپوزل آتا ہے کہ 57.5% سے جو پروونسز کا شیئر کم کیا جائے، تو اس کے اگینسٹ میں کے پی کا کیا ریسپانس ہوگا؟ 1 سیکنڈ یہ کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ 65 بلین روپے کا آپ کا جو ریونیو ہے وہ کم آپ کو ریسیو ہوا ہے، اس کے اگینسٹ میں اس کی ریسیونگ کے لیے آپ کی نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا آپ پرائم منسٹر کو آپ نے ریکویسٹ کی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا ہے؟ اگر یہ آپ کے ریسیو نہیں ہوتے تو پھر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ تھرڈ، اگر ایک اور الاؤ کر دیں، تھرڈ آپ نے صرف بات کی ہے جو ایف ٹی آئی کی 400 اینڈ سم کا آپ نے مینشن کیا کہ اس کے اگینسٹ میں 700 پلس کا ریپیٹریشن ہے۔ اس کی ریزنز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایف ڈی آئی ہے آپ کا اینول بیسس پہ جب اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو کم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ایک ایس آئی ایف سی اسپیشل ایک ادارہ کنسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے کہ سرمایہ کاری ملک میں لائی جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریزنز کیا ہیں کہ ایف ڈی آئی کم ہو رہا ہے انسٹیڈ آف انکریزنگ دا سائز؟ پہلا سوال بہت اہم ہے، اور جس میں اس نے کانسٹیٹیوشن میں اور جو ہے 18ویں ترمیم میں جو ہے اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے کہ 57.5% سے زیادہ ہو سکتا ہے شیئر، کم نہیں ہو سکتا۔ میں صبح بھی کچھ صحافی حضرات نے مجھے کل بھی ہمارے دوستوں نے فون کیا تھا، وہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو بھی پڑھ رہے تھے اور این ایف سی کو بھی پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کہیں پہ یہ مینشن نہیں ہے کہ کنسنسس، یعنی کہ ابھی انڈرسٹینڈنگ این ایف سی کی یہ ہے کہ اگر آج اور سارے صوبے اور وفاق ایک طرف ہو جائیں تو وہ کنسنسس نہیں ہوگا، تو وہ فارمولا چینج نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میٹر میرے خیال سے ترمیم کا ہے ہی نہیں۔
یہ میٹر ہے این ایف سی کمیشن کا, اور این ایف سی کمیشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ 57.5% سے 60 پہ جانا ہے, 58 پہ جانا ہے, 59 پہ جانا ہے. تو یہ چیز کہیں پہ ان رائٹنگ میں بھی نہیں ہے. تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ میجورٹی ووٹنگ یا وفاق جو ہے وہاں بیٹھ کر اس کا فیصلہ کر لے. تو یہ اس میں ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں یہ گرے ایریا ہے, یہ چینج نہیں ہو سکتا, اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ چینج نہیں کرنے, جو چینج کرنے کی ضرورت ہے وہ پیرامیٹرز چینج کریں. اس ملک میں اب آبادی کو آپ کب تک جو ہے وہ انسینٹیو دیتے رہیں گے؟ یعنی کہ آپ جتنے بچہ پیدا کریں گے اتنا آپ شیئر زیادہ لے لیں, اتنی آپ قومی اسمبلی کی سیٹیں زیادہ لے لیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا. پھر آپ نے رکھا ہوا ہے کہ جو جتنا زیادہ غریب ہوگا اس کو اتنا زیادہ شیئر ملے گا. 10% آپ نے غربت کا ڈال دیا پکڑ کے. تو پہلا پوائنٹ تو یہ آپ نے بات کی. دوسری سر ایف ڈی آئی کی جو مسئلہ ہے, آپ نے ایف ڈی آئی کو کبھی بھی جو ہے نا ملک میں ترقی کے لیے نہیں منگائی, آپ نے اپنے بیلنس آف پیمنٹ کے شارٹ فال کے لیے منگائی کہ جی پیسے مل جائے. اب ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. اب وفاقی حکومت کو کوئی پیسے نہیں دیتا باہر. اب وفاقی حکومت کیا کرتی ہے, صوبوں کو کہتی ہے کہ آپ کوئی پولیو کا پروگرام لے آئیں, آپ کوئی جو ہے نا لوکل گورنمنٹ کا ڈرینیج کا اس طرح کا پروگرام لے آئے. تو پھر وہ ورلڈ بینک, ایشیائی ترقیاتی بینک, وہ جو ہے اس پروگرام کے نام پہ جو ہے وہ ڈالر دیتے ہیں, صوبوں کو جو ہے وہ روپے مل جاتے ہیں, اور وفاق ان ڈالر کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کبھی بھی ایف ڈی آئی جو ہے کوشش ہی نہیں کی کہ آپ کی ایکسپورٹ سیکٹر میں ہو. آپ نے ہمیشہ ایف ڈی آئی وہیں مانگی جدھر سے, یعنی کہ پاور سیکٹر میں آپ نے مثال لے لیں, آئی پی پیز میں وہ آتے ہیں, آئل سیکٹر میں, تو وہ بجائے آپ کو جو ہے ملک میں ڈالر لانے کے, وہ آپ کے ملک سے ڈالر لے کے جا رہے ہیں. بیچ میں آپ نے ایک اور چیز پوچھی تھی این ایف سی کے علاوہ, تھرڈ چیز کی, وہ جو ہے نا مل جاتے ہیں. وہ صرف کیا کرتا کیا کہ وفاق نے ابھی جیسے 30 سپتمبر تھا, تو جب 30 سپتمبر کا کوارٹرلی فسکل اکاؤنٹ آئے گا تو وہ اس میں وفاق دکھا دے گی کہ جی میرا تو دیکھیں خسارہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے نا. پھر وہ اکتوبر میں دے دیں گے یا نومبر میں دے دیں گے. اور دوسرا میرے خیال سے جو مجھے لگتا ہے ایسا, یہ پچھلے سال جون میں بھی ایسا ہوا ہے, وفاق نے ہماری جو پیمنٹس تھی وہ 28 اور 29 جون کو ریلیز کی تھی تاکہ صوبے اس کو خرچ نہ کر سکے. بعض صوبوں نے کیا کیا کہ اگر پیسے ان کو وقت میں مل جاتے ہیں تو وہ اپنے ٹارگٹ سے زیادہ خرچ کر بیٹھتے ہیں. مثال دیتا ہوں, ایک صوبے نے پچھلے سال سرپلس میں 250 ارب روپے جو ٹارگٹ سے کم کیا, تو انہوں نے وہ 250 نہیں وہ 400 ہو جاتا اگر وہ وفاق ان کو سارے پیسے جلدی دے دیتا. تو شاید وفاق یہ بھی دیکھ رہا ہے, اور وہ ان کے اتحادی ہیں, ان کی اپنی حکومت کے لوگ ہیں, ان پہ زور نہیں چلتا, تو یہ شاید قصدن بھی ہے. لیکن یہ کہ یہ پیسے مل جاتے ہیں لیکن اس میں ڈیلے ہو جاتا ہے. پنجاب اور سندھ نے اپنے طور پہ اس کے جو ریٹس تھے وہ پرانے والے وہ اپلائی کرتے ہیں, جبکہ ایکٹ کے مطابق نئے ریٹس آنے تھے زرعی انکم کے اوپر جو ٹیکس ہے اس پہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو جب میری آئی ایم ایف سے اس بارے میں ڈسکشن ہوئی تو میں نے انہیں یہ کہا کہ فسکل پیکٹ نے آپ کا خود بخود یہ مسئلہ حل کر دیا ہے. جو آپ نے ایک سرپلس جو سارے صوبوں کو پروڈیوس کرنے کا کہا ہے, پچھلے سال 1200 ارب تھا, اس سال 1400 ارب کچھ ہے. تو یعنی کہ صوبوں کو جو 8200 ارب روپے ملنے ہیں اس سال, اس میں سے اگر سارے صوبوں نے اپنا سرپلس ٹارگٹ کے حساب سے کر دیا تو صوبوں کے اخراجات 6800 ارب روپے ہوں گے. تو اب ٹائم یہ آ گیا کہ یہ جو صوبوں کے پاس جو 1400 ارب روپے فالتو ہیں, یہ پچھلے سال تھے, اس کا صوبے کرے کیا؟ صوبوں نے واپس تو کرنا نہیں ہے, کوئی بھی نہیں کرے گا. تو اس کی بھی ایک پالیسی دیں کہ اس پہ کیا کرنا ہے. تو انہوں نے اس وقت ذہن بنایا تھا کہ جی ایک یہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ جو صوبوں کے ہوں گے وہ صوبوں کے پاس چلے جائیں گے. دوسری انہوں نے کہا تھا کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ صوبوں کے پاس چلے جائے گا, بی آئی ایس پی جو ہے وہ صوبے کے پاس چلے جائے گا. تو اس طریقے سے یہ ایک طریقے سے فسکل پیکٹ نے یہ جو ہے ایک توازن کریٹ کیا. جو وفاق جو ہے جو انڈسپلن کر رہا تھا وہ صوبوں نے بہتر کر دیا. لیکن جو میری جتنی بھی گفت و شنید آئی ایم ایف سے ہوئی ہے, آئی ایم ایف جو ہے میرا نہیں خیال کہ کہیں پہ حکومت پاکستان کو پش کر رہا ہے کہ آپ جو ہے یہ جو آپ کا ڈویزیبل پول کا فارمولا ہے یا اس کو جو ہے آپ چینج کریں. آئی ایم ایف تو 3 باتیں کر رہا ہے. ابھی بھی میں آپ کو آن ریکارڈ بتا دیتا ہوں جو ابھی بھی ہمیں انہوں نے کمیونیکیٹ کیا ہے.
ایک وہ کہتے ہیں کہ آپ ایمرجنسی میں فنڈ رکھیں زیادہ، یہ جو آپ کے ملک میں سیلاب وغیرہ آ جاتے ہیں وہ کم از کم آپ کا 1% سے زیادہ بجٹ کا خرچ ہونا چاہیے. دوسرا وہ تعلیم اور صحت. تیسرا صحت. اس پہ وہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کریں گے. چوتھی چیز جو آئی ایم ایف نے صوبوں پہ جو زور ڈالا ہے، جو ان کی ریونیو کی سائڈ پہ ایک ڈالا ہے، یہ ایگریکلچر انکم ٹیکس، جس میں آبویسلی فوکس زیادہ پنجاب اور سندھ کی طرف ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں یہ جو پراپرٹی ٹیکس ہے وہ جو ہے آپ اس پہ لیں، سی وی ٹی کیپٹل ویلیو پہ لیں. تو اس پہ جو ہے تمام صوبے کام کر رہے ہیں. اور آخری چیز یہ کہ وہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جی ٹیکس ہارمونائزیشن ہو، نیشنل ٹیکس کونسل ہو، تمام صوبوں کے ٹیکس کے ریٹ ایک ہوں، اور ڈیٹا شیئرنگ ہو صوبوں کی اور وفاق کی. اب ادھر صوبے وفاق کے ساتھ ٹیکس ڈیٹا شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں، فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کے ساتھ تیار نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ جی یہ پرائیویسی اور بریچ ہے اور وہ تمام چیزیں. تو بہرحال میں اس میں جو ہے یہ 27ویں ترمیم میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ فیڈرل کو یہ اس میں آئی ایم ایف کا پریشر ہے. یہ فیڈرل جو اپنی مسلسل ناکامیاں، جو مسلسل اس کے جو فیلیئرز ہیں، چاہے وہ پرائیویٹائزیشن سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ ایس او ای سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ سبسڈیز سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ سود کی ادائیگی، چاہے وہ ان کی غلط پالیسی ہے جس پہ انہوں نے آئی پی پیز وغیرہ، وہ جو ہے وہ سارا کا سارا برڈن جو ہے وہ عوام پہ شفٹ کر رہے ہیں. ابھی تو آپ لوگ کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ وہ جو نیٹ میٹرنگ والا ہے 22 روپے، اس کو بھی اب واپس کہہ رہے ہیں 10 روپے ہم نے کر دینا ہے. تو ابھی تو تیاریاں پکڑے ہیں، وہ یہاں سے جو انہوں نے آئی ایم ایف کو جو کمٹمنٹ دیے ہیں اب انہی چیزوں سے وہ پورا کریں گے. سر حکومت کے ساتھ جو آپ کا فن پیٹی کا خالص منافع ہے تو کوئی پیش رفت ہوئی ہے ابھی تک؟ معاملہ این ایف سی کے اندر کی پڑا ہوا ہے کوئی کہ جو صوبوں کو جو سیل ٹیکس ہے وہ پیٹرول مصنوعات پر وہ بند کیا ہوا ہے، جو آپ پہ اچھا خاصا منافع بنتا ہے صوبوں کو، تو اس طرح کا کیا موقف ہے؟ بالکل وہ بند کیا ہوا ہے، اس پہ تو کوئی بات چیت ہی نہیں ہے، نہ کونسل آف کامن انٹرسٹ. ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے، اس وقت حکومت چاہتی ہے کہ جی وہ جو ہے ڈیمز میں جو ہے سرمایہ کاری ہو. اس پہ ایک آبزرویشن ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حکومت خود کہتی ہے کہ 1976 کے بعد پاکستان میں کوئی ڈیم نہیں بنا. 2025 تک رن آف دا ریور یا نیلم جیلم ٹائپ کی اس طرح کی چیزیں بنی، وہ بھی بند ہے. اس کی بنیادی ایک ہی وجہ ہے، پاکستان میں پاور پلانٹس ہر دور میں لگ رہے ہیں، ابھی بھی لگ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم سے جو بجلی کی قیمت لی جاتی ہے وہ جو ہے وابڈا اس سے جو ہے پاور پلانٹ نہیں لگوائے جا رہے ہیں. اور پانی کے آبی وسائل جو ہے وہ پی ایس ڈی پی سے کرتے ہیں. پانی جو ہے جو جس شرح سے استعمال کر رہا ہے اس ملک میں، پانی پہ کوئی آپ جو ہے کسی صوبے سے یا کسی سے اس سے شیئر ہی نہیں مانگ رہے. تو اس لیے جو ہے پانی میں سرمایہ کاری ہی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے آج پاکستان کی ایگریکلچر جو ہے اس حالات پہ پہنچ چکی ہوئی ہے. اور یہ میں آپ کو ابھی سے اس پہ بتا دوں کہ پروجیکٹڈ ہے کہ یہ جو گندم جس طریقے سے پالیسی پنجاب چلا رہا ہے، یہ جو ہے پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ یوزلی ہوتا یہ تھا کہ جنوری فروری مارچ جب فصل آنے سے پہلے بحران ہوتا تھا، اس دفعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے دسمبر سے پہلے ہو جائے گا. اور چینی کی آپ کے سامنے مثال ہے، 220 روپے کراس کر گئی ہے، کرشنگ سیزن شروع ہو گیا ہوا ہے. پہلے انہوں نے کہا 1 نومبر سے کرنا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ 15 نومبر سے کرنا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ دسمبر میں آپ دیکھ لیجئے گا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا، یہ کس لیے ہو رہا ہے، اس پہ بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت بالکل انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں عوام کی ان ساری چیزوں پہ. بہت بہت شکریہ. یہ فیڈرل گورنمنٹ نے گزشتہ ماہ میں کچھ آؤٹسٹینڈ بڑھایا تھا، تو صوبائی گورنمنٹ نہیں بڑھا رہی ہے، تو اس میں کچھ صاحب کے جو سرکاری ملازمین ہیں کوئی ہڑتالوں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اجلاس کر رہے ہیں. سر بات یہ ہے کہ ابھی تو سرکاری ملازمین یہ جو 27ویں ترمیم ہو رہی ہے، اگر خدا نخواستہ اس میں کچھ ایسی چیز آ گئی تو ہاؤس رینٹ کے بہت کچھ کٹنا شروع ہو جائے گا. ابھی تو آگے کی بات. سر بات یہ ہے کہ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب پورے پاکستان میں دانش اسکول کیوں بنائے جا رہے ہیں جب ایک سبجیکٹ ڈیوالو ہو چکا ہوا ہے. ابھی وہ چترال بھی 2-3 دن پہلے آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آؤٹ آف اسکول جو جہاں پہ وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں کیا آیا، یہاں پہ 100% آؤٹ آف اسکول کا انہوں نے آؤٹ کم حاصل کر لیا ہوا ہے. تیسری چیز یہ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایجوکیشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں
تو ہمارے صوبائی بجٹ کا 22% ایجوکیشن پہ خرچ ہوتا ہے، 22%. یعنی کہ اگر وہ ایجوکیشن لے لیتے ہیں واپس تو 22%، اور ہماری جو 7 لاکھ کی جو ورک فورس ہے اس کا 45% ٹیچرز اینڈ اسکولز کا سٹاف ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے آلریڈی اپنے محکمے نہیں چلا پا رہی، جن کو صحیح نہیں کر پا رہی. اگر یہ جو ہے ہمارے 45% اگر ایجوکیشن وہ کہتی ہے کہ اب وہ سنبھالے گی تو پھر جو ہے نا اللہ ہی حافظ ہے، پھر تو اس ملک میں جو ہے کچھ اور ہی ہونے والا ہے. معاشی پالیسی کچھ تبدیل ہوئی، کیبنٹ تبدیل ہونے سے، سی ایم تبدیل ہونے سے اس میں تیزی آئی ہے یا ایز اٹ از؟ نہیں، ہماری تو جو کنسسٹنسی، ہمارا جو بجٹ ہے ہم اس کے حساب سے اکارڈنگلی چل رہے ہیں. ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈ ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں بڑھیں گے. لیکن یہ کہ آپ اس پہ ذرا نظر رکھیے گا، یہ 27ویں ترمیم میں نہیں ہو سکتی NFC، کیونکہ وہ کمیشن کا میٹر ہے. امینڈمنٹ آپ جو ہے اس میں دیکھ لیجیے گا. بہت بہت شکریہ.